अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की खुशियों में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान 89 न्यूज़ की जानिब से, और हमारे जो गेस्ट हैं जिनसे अभी हम आपको मिलवाएंगे और हमारे जो मुझे को होस्ट करेंगे उनसे आपको मिलवाएंगे, हम सब की जानिब से आपको ईद मुबारक। और आज आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं उनसे जो मेरे साथ अक्सर आप देखते हैं और अपनी स्क्रीन पर भी देखते हैं, तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं, प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, आपके बहुत फेवरेट हैं, आज़म चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमानों का पहले तारुफ करवाएं, है ना? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने हमारे जो ईद के आज रिंग है उनको चार चांद लगा देंगे। सबसे पहले हमारे साथ आजम साहब ये बड़ी प्यारी हमारी मॉडल हैं और टिकटॉकर हैं, रील्स बनाती हैं, और अभी माशाल्लाह आगे आगे आप देखेंगे ना कि एक्टिंग का जो करियर है उसको भी परसू करेंगी। दुआ फिरोज, दुआ ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप दुआ के साथ साथ हमारे साथ हैं आदिल शाह साहब जी जी, ये अच्छा किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बिल्कुल बड़ा ऐसे एक ही है। वसी हल्का बाप भी है और बड़े पॉपुलर है, ऐसे ही है। ताजर है। माल रोड की जो ताजर तंजीम है उसके वाइस चेयरमैन भी हैं और बहुत इनका माशाल्लाह एक अच्छा हल्का वसी बाब है। हल्का बाब है। तो इनका यहाँ पे ईद वाले दिन आ जाना ये हमारे लिए बड़ा बाइस फख्र है। बाइस फख्र है, क्योंकि ईद का दिन मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, फैमिली को भी टाइम देना, हाँ। अपनी तंजीम को भी टाइम देना, अपने लोगों को भी टाइम देना। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, आपको ईद मुबारक हो, हमारी ईद तरफ से। मुबारक हो, और अल्लाह ताला इसी तरह ईदें आती रहें और आप हमें बुलाते रहें। और मैं आज इस शो के आगाज़ में पूरी कौम से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मुसलमान बहन भाई, चाहे वो कश्मीर में हैं, चाहे फ़लस्तीन के हैं, चाहे वो ईरान के हैं, चाहे लबनान के हैं, उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी खुशियों में याद रखें। और उससे भी ज़्यादा हमारे जो शोहदा हमारी जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, चाहे वो हमारी अफवाज पाकिस्तान से हैं, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, उन तमाम को भी अपनी दुआओं में याद रखें और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं ज़रूर करें। बिल्कुल आजम साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारे, बेशक उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी दूर बैठे ज़रूर हैं लेकिन अपने देश को बहुत याद करते हैं, और ईद के मौके पर स्पेशली उनको फीलिंग आती है कि काश हम भी पाकिस्तान में होते हैं। वो अपने मुल्क से दूर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, क्योंकि ईद जो है ये एक ऐसा त्यौहार है कि हम अपनों के साथ, अपने करीबी रिश्तों के साथ मिल के उसको त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और इस मौके के ऊपर हमारे वो ओवरसीज़ जो अपने रिश्तेदारों के पास, अपने बहन भाइयों के पास, बीवी बच्चों से दूर हैं और वो इन खुशियों को वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते बल्कि महरूम होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी हमें खुसूसी तौर पर ये शो भी बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए, और वो जो अपने घरों से दूर हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि उनको एंटरटेन करें। ट्रू दैट। हमारे शो में मुझे लग रहा है आज बड़े अच्छे अच्छे मेहमान जो है मुझे दिख रहे हैं। आजम साहब, उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं नाज़रीन को, क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे शो में आई हैं, बड़ी प्यारी टिकटॉकर हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, मॉडलिंग भी करती हैं। उनका नाम है, आप उनको जानते हैं, दुआ फिरोज। अस्सलाम वालेकुम दुआ, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, लगता है आज आप ईद जो है ना वो सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपने सोचा कि आज हम चलते हैं और 89 न्यूज़ के साथ ईद सेलिब्रेट करने चाहते हैं। एक्साइटमेंट है? मुझे थी कुछ घर के कामों में भी मसरूफ़ थी। अच्छा, ज़ाहिर है ईद का त्यौहार है, आपको पता है कि ईद के त्यौहार पे घर में बहुत सारे लोग आने होते हैं और मसरूफियत का एक अमल होता है। और साथ ही साथ आजम साहब आप इनके साथ जो तशरीफ़ फरमाए हैं, ये बड़े शहर के एक बड़े नो डाउट पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, आदिल शाह साहब। ये हमारा लाहौर का जो दिल है वो माल रोड है। बिल्कुल ऐसे माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है, और इनका प्रोफाइल तो माशाल्लाह बहुत कौन नहीं जानता, लंबा चौड़ा है, लेकिन ये बड़े एक पॉपुलर शख्सियत है, लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ ईद वाले दिन इनका टाइम निकालना, हमारे पास इधर आना, हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करना, इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एक फैमिली मैन भी हैं और फिर ये ताजरों के वो लीडर भी हैं। तो इस मौके पे इनका टाइम निकालना, उसके लिए हम मशहूर हैं जी, आप तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मदद किया मुझे इस मौके पे। आप सबको ईद मुबारक हो, खैर मुबारक, खुशियों वाली ईद गुजरे। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप भी लगता है आज जो है ईद सेलिब्रेट करने के लिए जब उठे होंगे और आपने सोचा होगा कि आज चलते हैं आजम साहब के साथ, स्पेशली आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। आजम साहब, हम सबसे पहले हम दुआ की जानिब आते हैं, दुआ से शुरू करते हैं। दुआ से आगाज करते हैं। आपका नाम ही बड़ा प्यारा है, दुआ। किसने रखा था आपका नाम? ये मेरी आपी है, कज़न आपी, उन्होंने रखा था। अच्छा, वेरी नाइस। तो दुआ का सबसे
फेवरेट काम क्या होता है ईद वाले दिन? चांद रात से शुरू कर लेते हैं. चांद रात क्योंकि लड़कियों की फेवरेट होती है, आई कैन से दैट. तो आप मुझे बताएं कि चांद रात पे आप क्या करती हैं सबसे पहले? पहले बहुत ज़्यादा होता था जब ज़रा कम उम्र में थी, ज़रा टीन एज में थी. अभी भी आप यंग हैं दुआ, ऐसी बातें ना नहीं, अब मैं थोड़ी मैच्योर. तब ये था कि पूरी रात तो मेहंदी लगाने में ही गुजर जाती थी. ऐसा ही है, मैं फेवरेट लगाती काम थी. होता है गर्ल्स का. हाँ, मैं दूसरों को लगाती थी, मैं रह जाती थी. अच्छा, आपको मेहंदी लगानी आती? देखा, एक और हिडन टैलेंट है आजम साहब, देखिए जरा. ये आप इस्तेफादा कर सकते हैं. हाँ, मुझे लग रहा है. अगली ईद पे मैं आपको बुक जरूर करूंगी. हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर. आप बताइए सर, आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद ये गुजरती है बस बच्चों के साथ, फैमिली के साथ. उनका शॉपिंगें उनकी चल रही होती हैं, उनकी खुशियाँ. और जो रिश्तेदार कोई ऐसे हैं जो या अपने इर्द गिर्द के लोग जिनके हालात नहीं हैं, बिल्कुल, उनकी कोशिश करते हैं कि उनके साथ उनको भी खुशियाँ बांटते हैं उनके साथ. ईद एक्चुअली जो मुझे समझ आती है, ईद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहसास और बांटने का नाम है. आपको बांटना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, सबके साथ मिल के आपको ईद गुजारनी चाहिए. अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, अपने ख़ानदान से शुरू करें. जहाँ पर आपको महसूस होता है कि कुछ कमी बेशी है, कोई किसी के साथ अगर कोई महरूम है किसी चीज़ से, उसको बांटें. हमें तो अब तो खुशी इस बात की होती है कि किसी दूसरे को खुश करके ईद की खुशी दोबारा होती है. वो कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं. बिल्कुल बढ़ती हैं. और दूसरों को खुशियाँ देना जो ये एक, ये मैं समझता हूँ कार्य स्वाब भी है. हमारा मजहब भी यही कहता है. हाँ, जब आप मकसद ही ये और ओवरऑल मुआशरे के अंदर बड़ी परेशानियाँ हो, लोग बड़े तकलीफों में हो, आप उस मौके पे अगर खुशियाँ लोगों में बांटते हैं तो ये एक बहुत बड़ी आपकी जो आपकी कैपेसिटी, आप जिस कैपेसिटी में भी रह के कर सकते हैं आपको करना चाहिए. अल्लाह ताला देख रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात तो है. बताएं कि इतना मुश्किल क्या लगता है? आप घरों पे यूजुअली हम देखते हैं कि मेहमान वगैरह आते हैं, Honestly, उनको टेक केयर करना या बेगम की फरमाइशें पूरी करना? नहीं, फरमाइशें ईद से पहले पूरी हो चुकी होती हैं. बस वो लोगों का आना जाना, क्योंकि फैमिली में मेरे वालिद साहब जो हैं वो बड़े हैं. अच्छा. तो सारे बहन भाई रिश्तेदार, उनका घर आना जाना लगा रहता है. बड़ा घर है तो वो तो सारा फिर दिन जो है वो उसी में, क्योंकि पहला दिन होता है तो फिर फैमिली के साथ ही गुजरता है. ऐसे बस वो ऐसे ही है. तो आप आगाज कैसे करती हैं अपनी ईद का? मैं थोड़ा सो के लेट उठती हूँ. ईद की नमाज मिस हो जाती है मुझसे हमेशा. नहीं, वो आप खातून है, आपको इतना मार्जिन भी है. हाँ. ख़वातीन को क्योंकि वो पूरी रात जो मतलब होता ना जागने की वजह से सुबह आंख नहीं खुलती, लेकिन फिर भी अब कोशिश करती हूँ हर दफ़ा जल्दी उठने की, क्योंकि पहले तो टीन एज थी, तब कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं थी. अब घर की जिम्मेदारियाँ हैं तो अब जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ. अच्छा, आप क्योंकि खुद टिकटॉकर भी हैं और मॉडल भी हैं, जी. अब आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, अब आप ईदी देती हैं, ये लेती हैं? देती हूँ. कम मिलती है वैसे. अच्छा, आपको कोई ईदी देने वाले, आपके कोई बड़े, आपको इंतज़ार रहता है कोई आएगा मुझे ईदी देगा? नहीं. मुझे लगता है साहब बचपन में ईदियाँ इसने इतनी ज़्यादा ले ली है ना दुआ ने हमारी, तो वो अब जो है ना ईदी देने की तरफ आ चुकी है. ऐसे ही है. हाँ, अब मैं सिर्फ देने वालों में से हूँ. तो शाह साहब, आप ईदी लेने वालों में से या देने वालों में से? जी, मैं बिल्कुल देने वालों में से हूँ. और कोशिश यही करता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है ईद की, बच्चों की खुशियाँ जो हैं ये उनको बांटी जाएं. अब लेने वाला तो काम मेरा ख्याल है 15-20 साल. नहीं, ऐसे ना करें. मैं जानता हूँ इकबाल शाह साहब अभी भी आपको ईदी देते हैं. देखें वो वाले साहब जो हैं वो तो बिल्कुल वो देते हैं, लेकिन पहले ये होता था आपके चचा, बड़े छोटे बहन भाई आपको. अब वो चीज़ें जो है ना वो हम लोग उस एज में आ गए हैं, हम बांटने वालों में से हैं. वो कहते हैं कि हम दें. वाले साहब से तो मिलती है बिल्कुल, वो तो मैं इंतजार करता. अच्छा, आप क्योंकि बिजनेसमैन हैं और लाहौर की जो मेन एक मार्केट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओवरऑल आपने कैसा ईद पे पाया इस ईद के ऊपर? क्या आपको वो लोगों की उस तरह बाज़ारों के अंदर आमदोरफ्त वो उसी तरह माजी की तरह नजर आई, या उसमें कोई कमी बेशी रौनक? नहीं सर, बहुत फ़र्क रहा है और अच्छा. हर साल फ़र्क पड़ रहा है. नीचे आ रहे हैं हम लोग ग्राफ. एक तो उसकी मेन रीज़न जो है ना, जो मुझे समझ आती है ये है कि मॉल्स का बनना, और मॉल्स में अंडर वन रूफ जो है वो आपके नहीं, मॉल्स का बनना अच्छी चीज़ है. हाँ, अच्छी चीज़ है. दूसरा जो इसमें जो हमारे जो ये छोटा दुकानदार जो होता था, या फर्ज करें ये रेडी बान जो थे, या जो ईद के दिनों में आके अपनी चीज़ें बेचते थे, उसकी वजह से एक रौनक लगती थी. ये माल रोड और अनारकली वगैरह, यहाँ ज़्यादा लिबर्टी चले जाएँ आप, ये दरमियाने तबके का ये मार्केट है. यहाँ पर लोग जो हैं वो शहर की तरफ से भी आके शॉपिंग करते थे और दूसरी तरफ से आके करते थे. आपको रीज़नेबल पैसों में पैनोरामा से, माल रोड से आपको चीज़ें मिल जाती थी. अब क्योंकि वो गरीब जो है
یا درمیانہ آدمی جو ہے وہ غریب ہو گیا بالکل ہی, اچھا, اس کی بائنگ پاور ختم ہو گئی. اور جو امیر آدمی اس کو فرق نہیں پڑتا, اب آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں, فیز 5 چلے جائیں, وہاں پر ڈالمن مال چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہوگا کہ کہیں کسی کے پاس کوئی چیز خریدنے کی طاقت نہیں ہے. جتنی مرضی مہنگی چیزیں لوگ خرید رہے ہیں. مال روڈ جو کہ درمیانے آدمی کا ایک بازار تھا جہاں سے آپ لوگ شاپنگ کر لیتے تھے, وہ درمیانہ آدمی جو ہے وہ پس گیا. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز اور دیکھنے میں آئی, مال روڈ کے اوپر ہم دیکھتے تھے عید کے دنوں میں نا باہر وہ سٹال لگے ہوتے تھے اور اس کے اوپر فیملیز, بچے, وہ بڑی شاپنگ ہوتی تھی اور رونق ہوتی تھی مال روڈ پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹالز ختم کر دیے گئے ہیں, اب صرف وہ ایک سڑک ہے سیدھی سیدھی اور دکانیں ہیں, یا وہ پارکنگ بن چکی ہے ساری سڑک. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ایک خوبصورتی تھی اس بازار کی. سر اس میں اس کی دو ریزنز ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پر جب یہ اڈے لگتے تھے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس میں موٹر بائک پہ غریب لوگ جن کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, بائنگ پاور, وہ آتے تھے, وہ آ کے سستی چیز خرید کے تو چلے جاتے. لیکن جب آپ ان کو اجازت دے بھی دیں, ہونی بھی چاہیے, لیکن اس پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ایسا ہو کہ اب ایک بندہ ہے, اس نے اگر 2, 4, 5 کروڑ روپے کی دکان خریدی ہوئی ہے اور وہ ایک چیز 200 روپے کی بیچ رہا ہے, اس کے آگے ایک ریڑھی بان جس نے 1 روپیہ انویسٹ نہیں کیا ہوا, وہ آگے وہی چیز جب 100 روپے کی بیچے گا یا 120 کی بیچے گا اور کوالٹی بھی ڈاؤن ہوگی, اس بیچارے دکاندار کا حرج ہوگا. لیکن شاہ صاحب یہ اپنی جگہ پہ, پوری دنیا کی جو بڑی مارکیٹیں ہیں, بڑے شہر ہیں, لنڈن دیکھ لیں, نیو یارک دیکھ لیں, آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں ہر بازار کے اندر پیرلل اس طرح ایک سٹالز والا بازار ہوتا ہے. بالکل. اور اسی بازار میں ہوتا ہے, اس بازار سے منسلک ہوتا ہے اور اس کے سینٹر میں وہ لگے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں چوائس ہے, ایک بائنگ پاور اور ایک چوائس کسٹمر کی, کہ وہ وہاں سے بہتر سمجھتا ہے یا وہاں سے بہتر سمجھتا ہے. اب جو ایلیٹ کلاس کے بازار, جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے ابھی, یہاں پہ مالز بن چکے ہیں, یا گلبرگ, ایم عالم روڈ پہ لوگ چلے جاتے ہیں, ڈی ایچ اے چلے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے. جو عام مڈل مین تھا تو وہ اس کی ترجیح یہی بازار ہوتے تھے سارے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آئی ہیو بین ٹو سو مینی کنٹریز, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایسا بالکل ہے کہ وہاں پر بعض سستی چیز کے لیے وہاں علیحدہ سٹال لگے ہوئے ہیں, چیزیں بک رہی ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس بات وہی آئی, اگر آپ یہ کرتے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, ہمارا اپنا دکاندار جو ہے, جس نے پیسے والا آدمی 1, 2, 3 کروڑ روپے انویسٹ کر کے, وہ بھی ان سٹال والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا. اور خود اپنا سٹال لگوا دیتا ہے وہاں پہ, تاکہ اس کی وہ والی اس بیچارے غریب آدمی کی جو آمدن ہے وہ بھی وہ کسی طریقے سے لے لے. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے, کوئی ایک ایسا میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے. کوئی ایسی ایک جگہ مخصوص کر دی جائے, کوئی ٹائم مخصوص کر دیا جائے کہ یہ ٹائم ہے, اس ٹائم میں آپ لوگ آ کے اپنی خرید و فروخت جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں. اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کو خطاب. دعا, آپ شاپنگ کیا کرتی ہیں عید پہ؟ میں بہت شاپنگ کرتی ہوں. کیا آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ میں زیادہ تر سیل جہاں لگی ہوتی ہے وہ جگہ مس نہیں کرتی. اچھا, وہاں پہنچ جاتی ہوں. اچھا, یہ جیسے فیسٹیولز لگتے ہیں آج کل عید سے ریلیٹڈ, اس میں بھی جاتی ہیں آپ, ٹک ٹاک وغیرہ بناتی ہیں وہاں جا کے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے گئی تھی, وہ جو پولو فیسٹیول تھا, اوکے, وہاں پہ گئی تھی میں. اچھا, تو جہاں سٹال لگے ہوتے ہیں, سیلز لگی ہوتی ہیں, میں وہاں پہنچ. اچھا اعظم صاحب, مجھے لگتا ہے یہ جو سٹالز کا ٹرینڈ ہے نا, یہ فیمیلز کو کافی انگیج کرتا ہے, اپیلنگ لگتا ہے نا, ایسا ہے نا؟ اس پہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز خصوصاً بچے ہیں نا, وہ انجوائے کرتے ہیں. جب سٹالز پہ آتے ہیں آپ کو نا کھلی ایک اوپن اسپیس میں ورائٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. لوگ پھر وہاں پہ دیکھیں ایک رونق کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جب آپ سٹالز کو ختم کرتے ہیں, صرف دکانیں ہیں جو بڑی بڑی دکانیں ہیں, جس طرح عادل شاہ صاحب ہمارے شیشے والی وہ کروڑوں روپے کی دکانیں ہیں, بہت سارے ہمارے لوگ ہیں وہ ان دکانوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر بہت مہنگائی ہوگی, تو وہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سٹال پہ سستی ہوگی چیزیں, اندر مہنگی ہوگی, چاہے اندر سیل ہی لگی ہو. سچویشن اس کے برعکس کیوں دعا ایسے ہی ہے, سٹال سے بھی مہنگی چیزیں کم, مزید کم کر لیتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی بحث کریں نا تو وہ کم کر لیتے ہیں. ایکچولی وہ بارگین مارکیٹ ہوتی ہے نا, آپ بالکل. اچھا, اس میں ایک فائدہ جو اس چیز میں ایڈ کر دوں, اس میں جو ہمارا اکنامیکلی جو چیزیں ہیں, آپ دیکھیں یہ سٹالز وغیرہ جو ہیں یہ بند کرنے کی وجہ سے یہ غربت بھی بڑھی ہے, چوری وارداتیں بڑھیں گی, اور آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں پولیس کو, محکمے کو, اب کیا ہوگا, وہ لوگوں نے کھانا تو ہے, لوگوں نے اپنی کسی کی ماں بیمار ہے, اس نے دوائی تو لینی ہے. اگر آپ اس کے اڈے ختم کریں گے, اس کی روز کی 1500 روپے کی دیہڑی بند کریں گے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے چھین کے لائے گا. اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا, اپنی ماں. حکومتوں کو نا بنیادی طور پہ ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے, چیز کو کلین کر دینا. بڑے تاجر ہیں ان کا کام بھی چلے, جو چھوٹے تاجر ہیں ان کا بھی چلے, اور جس طرح ہمارا عید کا تہوار ہے اس کے اوپر عام آدمی جس کی بائنگ پاور اس وقت بالکل شرنک ہو چکی ہے,
وہ اپنے تھوڑے پیسوں کے اندر اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی شاپنگ کرنے مارجن کی اس کے نکال پاس جگہ ہو کوئی. بالکل ایسے ہی. ہاں اس طرح ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ اپنا ایک طریقہ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اپنا کمیونٹی کے 2 3 4 5 لوگ جو مخیر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ بجائے کسی کو پیسے دینے کے ہم اس پیسے اکٹھے کر کے اس کو کوئی کاروبار کروا دیتے تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب وہ کاروبار اس کو کروانے کے لیے بھی اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ چاہیے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. کسی کو ریڑھی لگوا دی, کسی کو پاپ کارن کی مشین لگوا دی, کسی کو کچھ لگوا دی کہ یار چلو تم اپنے بچوں کا باعزت رزق اکٹھا کرو. یہ بہت اچھی ہے کار خیر. اب میں نے خود دیکھا ہے, ڈی سی صاحب لاہور کے پاس ایک خاتون آئی, بڑی بزرگ خاتون تھی, ان کا بچہ یہ جو گلاب دیوی ہاسپٹل وہاں پر وہ داخل تھا, اور وہ باہر وہ ٹرے لے کے یا وہ ایک وہ باسکٹ سی لے کے اس میں چپس اور پاپ کارن بیچ کے اور علاج کروانے کے لیے اور اپنا وہ روزگار چلا رہی تھی. ان سے وہ یہ چھین لیا. وہ کوئی آفیسر جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑا ہی کوئی اچھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ اماں جی توڑا کی ہے. انہوں نے کہا میرا 5000 تے 700 روپے کا سامان ہے. انہوں نے کہا تجھے یہ پیسے پڑھو میرے کو, تو تسی تو جا کے اپنا سامان لو کیونکہ سامان نہیں نکلنا. تو فیل ہو گیا. لیکن ایسے بڑے بہت تھوڑے لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ایسے لوگ عید کے موقع پر یہ معاشرہ اسی لیے چل رہا ہے کہ لوگ, کیونکہ جب اوپر سے حکم آتا ہے تو نیچے والے لوگ اسی طرح وہ جب ٹریول کرتا ہے حکم تو وہ اتنی سختی. مجھے لگتا ہے عید کے موقع پہ تھوڑی ریلیکسیشن دینی چاہیے, کیونکہ ان کی بھی عید ظاہر ہے, عید تو سبھی کے لیے ہوتی ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ عید کی بجائے پورا سال ہی وہ ریلیکسیشن اس طرح کی ہو کہ کوئی ایک میکنزم طے کیا جائے کہ بھی آپ یہ جو غریب آدمی ہیں, گورنمنٹ تو نہیں ان کو پال سکتی, اس نے خود اپنے ہاتھ میں. میں امریکہ گیا ہوں, میں UK گیا ہوں, کئی دفعہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ گھر کا ہر فرد کام کر, ہر فرد جاب کر. آپ کے ملک میں جابز ہیں کوئی نہیں, اب جابز کریٹ نہیں ہو رہی, آپ کی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ پھر جب کسی کو جو روزگار خود کار اپنے طور پہ جو روزگار وہ چلا سکتا ہے 10 20 30 40 50 ہزار روپے میں یا لاکھ روپے میں, وہ روزگار بھی آپ اس کا چھین لیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے, ایسے کہہ رہے ہیں. یہ جو فلائی تنظیمیں ہیں جو رمضان میں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ بڑے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں, راشن کا انتظام کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کی بجائے یہ بانٹنے کے اس طرح کوئی ایسا نظام وہ فلائی تنظیم میں ایسا کام کریں کہ جس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. بہت اچھی بات کیا. چاہے وہ کہیں کوئی جس طرح حکومت نے لگائے تھے رمضان بازار, اس قسم کے بازار لگے, وہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کریں, یہ بازار آئیں جی, اپنے سٹال لگائیں, اپنی چیزیں بیچیں, ان کے گھر کا روزگار چلے اور ان کو مستقبل آئندہ بھی مستقبل کے لیے بھی ایک پراپر روزگار ان کو مل جائے. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان میں ہی نہ ہو, یہ پورا سال چلے اور ایسے معاملات ہوں کہ جس میں آپ عام آدمی جو ہے جس کی حالات خراب ہیں اور وہ اس کے حالات بہتر ہوں, اس کا معاملہ چلے. بالکل. دعا آپ بتائیے کہ آپ جو ہے عید پہ اپنے گھر کے علاوہ کہاں کہاں جاتی ہیں, کون کون سے رشتہ داروں سے ملتی ہیں, اور عید پر آپ کے مزیدار کھانے کون سے ہوتے ہیں جو آپ خود بناتی ہیں گھر پہ؟ میں بٹ کڑھائی بنا لیتی ہوں. اچھا, واہ, ویری نائس. بٹوں سے پوچھے نا جی آپ کہاں سے آئے ہیں, میں کھانا کھا کے. آپ کہاں جا رہے ہیں, میں کھانا کھاؤں گا جا کے. اس کے بعد سونے سے پہلے کیا کریں گے, کھانا کھاؤں گا, کھانا کھا کے سو جاؤں گا. اور یہ جو عید ہوتی ہے, عید تو ایک مل بیٹھنے کا, کھانوں اور خوابوں کا ہی نام ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے عید والے دن آپ خود کوکنگ کرتی ہے, رائٹ؟ ہاں جی, خود ہی کرتی ہوں. اچھا, تو آپ نے یہ ماڈلنگ کا جو آغاز کیا, آپ کو مطلب بچپن سے آپ کا دل کرتا تھا یا آپ کو کیا مطلب؟ دل تو تھا لیکن والدہ تب ایگری نہیں تھی. اچھا, وہ ویسے خود لیکن پیشن تھا دعا کو. مجھے شوق تھا تو, پر یہ تھا کہ امی جب راضی نہیں تھی, حالانکہ امی خود اس فیلڈ میں تھی, تو وہ کہتی تھی نہیں میں نے تمہیں نہیں جانے دینا. لیکن اب میرے نصیب بھی اسی فیلڈ میں, ویری نائس, اسی فیلڈ میں تھی. تو اب جب وہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں نا جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ اس راہ پہ نکل پڑی ہے, رائٹ؟ یہ میرے نصیب میں بھی تھا, میں نے آنا تھا. اچھا, کس قسم کا کنٹینٹ آپ جنریٹ کرتی ہیں؟ سوشل, فیملی کنٹینٹ؟ سمپل ہی ہوتے ہیں میرے, زیادہ وہ والے نہیں ہوتے, مطلب گروپس میں نہیں ہوتی اتنا. اچھا, اکیلے ہی میں ویڈیو زیادہ تر بناتی ہوں. میں سوچ رہی ہوں میں بلاگنگ سٹارٹ کر دوں. بلاگنگ سے لوگ کافی پیسے کما رہے ہیں. اچھا, جب آپ نے یہ ٹک ٹاک کا آغاز کیا, اس سے پہلے آپ کو پریکٹیکل لائف میں تھیں, کوئی جاب کر رہی تھیں یا کوئی کام کر رہی تھیں؟ نہیں, میں گھر پہ تھی. آپ نے آغاز اس سے کیا اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن کی صورت میں آپ نے لے لیا؟ ہاں جی, پھر مجھے آفرز آنے لگ گئی ماڈلنگ کے. اچھا, تو پھر میں آ گئی.
مطلب کہ آپ کا اپنا کریٹ کیا ہوا پلیٹ فارم وہی آپ کے لیے جو ہے نا آفرز کا وہ بن گیا. اچھا مجھے آفرز آتی تھیں بہت زیادہ, لیکن تب وہ ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ اکثر کافی چیزیں فیک ہوتی ہیں. اچھا. تو میں ڈر سے کسی کو رسپانس نہیں کرتی تھی کہ کوئی فیک بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دن ایسے ہوا ہے کہ میں اپنی دوست کے ساتھ گئی شوٹ پہ, وہ ماڈلنگ کرتی تھی, تو میں ویسے ہی بس شوق میں چلی گئی دیکھوں کیسے ہوتی ہے شوٹنگ وغیرہ نا. تو وہ جو اس کے ایجنسی والے تھے نا, ان کو میں مطلب اچھی لگی کہ اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے, لڑکی بھی پیاری ہے, تو پھر انہوں نے مجھے آفس بلایا. تو اب میں اپنی دوست سے سوال کر رہی ہوں, یار ٹھیک ہے نا, کچھ ہوگا تو نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا یار, تم ایویں ہی پتہ نہیں کیا دماغ ہے تمہارا, جاؤ تو صحیح. تو پھر میں گئی, وہاں سے میرا آغاز ہوا. اس طرح سے آپ کی زندگی میں رینڈم گئی تھی, صرف رینڈم اس کے ساتھ دیکھنے کے کیسے شوٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو اس طرح سٹارٹ ہوا. شاہ صاحب ہم تو چلیں آپ کے پاس آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, آپ لوگ خود بھی اپنے لیے شاپنگ کرتے ہیں؟ جی بس ایسے ہی ہے جی. اب تو شاپنگ کا ٹیلرز اور کوئی ایسے شاپس والے ہیں جن کو صرف فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ کپڑے ایک دو جوڑے بنا دیں, وہ بنا کے بھجوا دیتے ہیں. اب تو وہ اچھا, عید پہ آپ کی عید ڈے سے نماز پڑھنے سے لے کر آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ تو عید کی نماز کے فوراً بعد تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں والد صاحب سے جا کے والدہ سے عید ملوں, اور اس کے بعد پھر اگر موقع ہو تو قبرستان جاؤں, اس کے بعد پھر آ کے پھر میں سو جاتا ہوں. اچھا, اور گھر میں میٹھا تیار, مردوں کا فیوریٹ کام. وہی میں سوچ رہی تھی, میٹھا تیار ہوا ہوتا ہے, میٹھا ہلکا پھلکا سنت. اچھا میٹھا کون سا بنتا ہے؟ سوئیاں بھی بنی ہوتی ہیں جی, اور شیر خورما بنا ہوتا ہے. تو بس وہ جو بھی وہ پھر کھا کے تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ بس. آپ کو بیگم کے ہاتھ کا سب سے زیادہ کیا پسند ہے, یہ بتائیں عید والے دن اسپیسیفکلی جب فرمائش کرتے ہو بیگم آج عید ہے, آج میں تمہارے ہاتھ کا یہ کھانا ہے؟ اچھا, بیگم بھی کھانا بناتی ہیں, والدہ بھی بناتی ہیں, اور میری والدہ کے ہاتھ کا کھانا میں ابھی تک کھاتا ہوں, اور مجھے وہ ان کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے. بیگم بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. مل جل کے یہ لوگ کوئی ایک میٹھا بنا لیتے ہیں, کوئی کھانا ویسے بن جاتا ہے, تو وہ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ فیملی نے آنا ہوتا ہے, ساری بہن بھائیوں نے, سب نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے, تو پھر وہ ایک گرینڈ قسم کا ڈنر رات کو جو ہے نا وہ ارینج ہوا ہوتا ہے. بالکل, وہ اچھا بڑا مزیدار رہتا ہے. اچھا, تو آپ مال روڈ کی چونکہ بات ہو رہی ہے, تو مال روڈ پہ بھی اچھے اچھے جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے نئے نئے ریسٹورینٹس بھی کھل گئے ہیں وہاں. ہاں بالکل ہیں مال روڈ پہ. اصل میں یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس جو شروع ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, یہ تھوڑے سے جب مکمل ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے یہ کافی اچھی چیزیں جو ہیں, اور وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور ریسٹورینٹس بھی ہیں, اور ریسٹورینٹس کچھ نئی چینز جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. عادل صاحب آپ کا زیادہ جو وقت ہے عید والے دن وہ گھر پہ گزرتا ہے یا رشتہ داروں کے گھر آنا جانا؟ نہیں, میں نہیں جاتا رشتہ دار, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب بڑے ہیں فیملی میں سب سے, تو رشتہ دار تمام کے دوستوں کی طرف تو جاتے ہوں گے؟ نہیں, عید والا دن گھر میں. اچھا, عید والا دن صرف گھر میں اور بچوں کے ساتھ, اور وہ فیملی کے ساتھ گزرتا ہے. عید کا اگلا دن ہوتا ہے کھانے شانے, کوئی فیملی میں بھی کسی نے کیا ہو یا کوئی دوستوں نے کیا ہو تو پھر جاتے ہیں. عید اصل میں عید کے 2-3 دن کے بعد ہمارا جو سیاسی جو پولیٹیکل جو یہ تاجروں کا پلیٹ فارم ہے, جی جی, یہ عید کے 15-20 دن تک چلتا رہتا ہے. اچھا, کبھی کوئی عید ملن کر رہا ہے, کبھی کوئی تاجر, پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں پولیٹیکل بھی تھوڑا سا ساتھ ہوتا ہے, ساتھ تھوڑا سا ایک انٹرٹینمنٹ یا ایک خوشی کہ چلو اب فارغ ہیں, دوست سارے اکٹھے ہوئے ہیں, تو یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا. مجھے لگتا ہے ان پارٹیز میں یہ اعظم صاحب بھی ہوتے ہیں, عید ملن پارٹیز میں. اعظم صاحب مصروف آدمی ہے. میں تاجر نہیں نا, میں تو ایک ملازم. اعظم صاحب کو ہماری خوشی ہو اگر اعظم صاحب تشریف لائیں, وہ تو مصروف آدمی کہاں ملتے ہیں. اچھا, دعا جس طرح ابھی تاجر عادل صاحب کیا تاجر اکٹھے ہوتے ہیں, انفلوئنسرز بھی اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس قسم کا سیلیبریشن ہوتی ہے؟ جی جی ہوتے ہیں. ابھی اچھا, میں مطلب تھوڑے دن پہلے ایک افطاری پہ گئی ہوئی تھی, تو وہاں سارے یوٹیوبر وغیرہ بھی تھے. تو یہ عید کے بعد بھی اس طرح کی کوئی آپ کے وہ ہوتی ہے گیٹ ٹوگیدر؟ ہاں, ہم ماڈلز وغیرہ ایک دوسرے کو انویٹیشن دیتی ہیں, دعوت دیتی ہیں. اچھا, مطلب کبھی وہ آ جاتی ہیں, کبھی میں چلی جاتی ہوں, کبھی ہم باہر کا پلان کر لیتے ہیں, ویری نائس, چلے جاتے ہیں. اچھا, مطلب عید پر آنا جانا بھی لگا ہی رہتا ہے اس لگا طرح رہتا ہے. سے. دو آپ سے باتیں کریں گے, اور میرا خیال ہے اعظم صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین ہم تھوڑی سی دیر میں واپس ملتے ہیں, اور عید کی خوشیاں اسی طرح سے جاری اور ساری ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد, ساتھ رہیے.